میں نے کمنٹ میں پھوپھو اور بھتیجے کی اسٹوری پن کی ہے، پہلے وہ پڑھیں۔ اور ریما کے پاس ہی بیٹھ گیا، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کبھی مسکراتی اور کبھی شرماتی۔ شیرو، اب کیسا لگ رہا ہے؟ ریما: اب ٹھیک لگ رہا ہے۔ شیرو: کس نے کہا تھا سب کرنے کو؟ اب پتہ چلا کیا ہوتا ہے۔ ریما: کچھ نہیں ہوتا، مجھے تو بس تمہارا پیار ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ویسے بھی وہ اتنا بھی خطرناک نہیں جتنا سنا ہے، بلکہ بہت ہی پیارا ہے۔ میں تو ہمیشہ پیار کروں گی اسے۔ شیرو: اچھا، بڑا پیار آ رہا ہے۔ پہلے تو کہہ رہی تھیں ایک بار ہی ملو گی، اور اب؟ ریما: میرا مطلب تھا کہ شادی کے بعد پیار کروں گی ہمیشہ، تب تک کچھ نہیں کریں گے ہم۔ شیرو: اب تو مجھ سے دور رہا نہیں جائے گا۔ ریما: کہا نا نہیں تو نہیں۔ ویسے بھی تمہیں کون سی کمی ہے، جسے چاہے مل لینا۔ شیرو: کیسی لڑکی ہو یار، پہلی لڑکی دیکھ رہا ہوں جو اپنے بوائے فرینڈ کو شیئر کر رہی ہے دوسری لڑکیوں کے ساتھ۔ ریما: یہ سب شادی تک کے لیے ہے صرف، سمجھے، تاکہ تم بے قرار نہ رہو، شادی کے بعد نہیں۔ ابھی میں مزید کوئی بات کرتا اس سے پہلے ہی میرا فون بجنے لگا۔ میں نے روم میں آ کر دیکھا تو مہرین کی کال آ رہی تھی۔ میں نے اسے بہانہ بنا دیا اور زینت کے ساتھ گھر جانے کو کہہ دیا۔ کچھ دیر بعد ریما کو بھی روم میں لے آیا اور ہم دونوں تیار ہوئے۔ پھر ریما نے خود ہی روزینہ کو کال کر دی اور وہ کچھ ہی دیر میں آ گئی۔ آتے ہی روزینہ کی نظر جب مجھ سے ملی تو وہ ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میری نظریں اپنے آپ جھک گئیں، مگر روزینہ مسکرا دی۔ روزینہ: کاش کہ تم دونوں ہمیشہ ساتھ رہو اور خوش رہو۔ ریما: تھینکس باجی، آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا۔ روزینہ: اس میں تھینکس کیسا، تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اتنا سب ہونے کے بعد اس کے آگے تو یہ سب کچھ بھی نہیں۔ اینڈ تھینکس شیرو، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہیں بھول جاؤں گی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن میں ریما کے راستے میں کبھی نہیں آؤں گی۔ ہاں، اتنا ضرور یاد رکھنا کہ اب میں تمہاری بڑی سالی ہوں۔ روزینہ کی بات پر ریما مسکرانے لگی۔ ریما: باجی، میری طرف سے پوری چھوٹ ہے۔ ویسے بھی میں اب شادی کے بعد ہی ہاتھ لگانے دوں گی، تب تک آپ چاہیں تو۔ شیرو: یہ کیا کہہ رہی ہو ریما، کچھ تو سوچو۔ روزینہ: آئی رسپیکٹ یو، میں سچ میں تمہاری دل سے عزت کرتا ہوں اور تم ہمیشہ میری اچھی دوست رہو گی۔ روزینہ: جانتی ہوں، اور تم بھی ہمیشہ میرے سب سے اچھے دوست رہو گے۔ تم دونوں بیٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ آتے وقت میں لے کر آئی تھی۔ اس کے بعد روزینہ نے کھانا لگایا اور ہم تینوں نے مل کر لنچ کیا۔ پھر میں ریما سے ایک بار گلے لگ کر ملا اور روزینہ سے بھی ہاتھ ملا کر واپس آ گیا۔ ادھر ایکسیڈنٹ میں مینیجر نہیں بچ پایا تھا، جس کی وجہ سے روبینہ خان بہت مایوس ہو چکی تھی، مگر اسے اب پورا شک تھا کہ سکندر خان اس میں شامل ہے، ورنہ یہ سب نہیں ہوتا۔ روبینہ خان نے اب ٹھان لیا تھا کہ وہ اب سارے الجھے ہوئے تار سلجھائے گی اور
پکے سے ثبوت ڈھونڈ کر ہی سکندر خان پر ہاتھ ڈالے گی، مگر شاید اسے یہ نہیں پتہ تھا اب اس کے پیچھے عمران فرحت پڑ چکا ہے۔ سکندر خان اب پیچھے ہٹ گیا تھا اور اب کھیل عمران فرحت کھیلنے والا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے کچھ لوگ بھیج دیے تھے۔ مگر ایک فرق تھا، سکندر خان جہاں کمینے دماغ سے کام لیتا تھا، وہاں عمران فرحت طاقت سے کام لیتا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ آج بھی کہہ دو۔ کسی دوست سے ملنے گئے تھے۔ ریما سے ملنے کے بعد میں خالہ کے گھر پہنچا تو مہرین مجھے ناراضگی دکھانے لگی، جبکہ خالہ اپنے روم میں تھیں۔ شیرو، وہ مجھے ایک کام تھا۔ مہرین، کیا کام تھا؟ ساری دنیا کے کام تمہیں ہی ہوتے ہیں، پتہ ہے ایگزامز شروع ہو رہے ہیں نیکسٹ ویک میں، اور تم ابھی بھی کلاسز سے غائب رہتے ہو۔ شیرو، وہ میں دیکھ لوں گا، تم فکر مت کرو۔ خالہ کہاں ہیں؟ مہرین، وہ اپنے روم میں ہیں۔ تمہیں کسی کی پرواہ ہے کہ نہیں؟ کھانا کھانے بھی نہیں آئے تم؟ اتنا بھی کیا ضروری کام تھا؟ شیرو، تھا کوئی کام؟ تم ایسے غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ مہرین، غصہ نہ کروں تو کیا کروں؟ جانتے ہو ابھی تک میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ شیرو، کیا؟ مگر کیوں؟ مہرین، آج تم گائے جا رہے ہو تو سوچا آج تو ساتھ میں کھانا کھائیں گے، پر تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہرین کی بات سن کر مجھے برا لگا کہ میری وجہ سے وہ اب تک بھوکی بیٹھی ہے، اور اب میں کیا کرتا؟ میں تو کھانا کھا چکا تھا۔ اگر اب میں اسے یہ کہتا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے تو اسے مزید برا لگتا۔ شیرو، تو میرا انتظار کیوں کرتی ہو؟ تمہیں پتہ تھا نا میں کام سے باہر ہوں تو ٹائم لگ سکتا ہے، اور کیا پتہ میں باہر سے کھانا کھا کر ہی آیا ہوں۔ مہرین، تو ٹھیک ہے، جاؤ تم، مجھے بھی بھوک نہیں ہے۔ شیرو، یہ کیا بات ہوئی؟ کیسے بھوک نہیں ہے؟ چلو کھانا لگاؤ۔ مہرین، میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے، میں جا رہی ہوں اپنے کمرے میں۔ اتنا کہہ کر مہرین اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے مہرین کی حالت دیکھ کر اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ میں گاؤں جانے سے پہلے مہرین کو ایسے ناراض کر کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں جلدی سے کچن میں گیا اور ایک پلیٹ میں کھانا لگایا اور مہرین کے کمرے میں گیا۔ مہرین اپنے بیڈ پر منہ دبائے لیٹی تھی تکیے میں۔ میں نے کھانے کی پلیٹ سائیڈ میں رکھی اور مہرین کے پاس بیٹھ گیا۔ شیرو، اب ایسے ناراض رہو گی تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ جانتی ہو نا میں گاؤں جا رہا ہوں، پھر ایسے اب موڈ خراب مت کرو۔ چلو اٹھو اور کھانا کھا لو، دیکھو میں لے کر آیا ہوں۔ مہرین، مجھے نہیں کھانا۔ شیرو، کیسے نہیں کھانا؟ چلو اٹھو، جلدی کرو۔ مہرین، مجھے بھوک نہیں ہے۔ مہرین ویسے ہی لیٹے ہوئی تھی تکیے میں منہ دبائے۔ میں نے مہرین کو اٹھا کر پلٹ کر سیدھا کیا تو اس کے چہرے پر مایوسی کے اثرات دیکھ کر ایک ٹھیس میرے دل میں اٹھی۔ میں نے اسے سیدھا کر کے بیڈ پر بٹھا دیا۔ شیرو، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا منہ بنا کر مجھے رخصت کرو گی؟ چلو منہ کھولو، میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے نہیں کھاتی۔ میں نے پلیٹ کو اپنی گود میں رکھا اور نوالا بنا کر مہرین کے منہ کے پاس کیا تو مہرین منہ نہیں کھول رہی تھی اور بس میری آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ شیرو، اب منہ کھولو بھی، دیکھو
اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو پھر میں بھی ناراض ہو جاؤں گا تم سے، اور دیکھ لینا پھر بات بھی نہیں کروں گا۔ مہرین: ایک تو خود ایسا کرتے ہو اور اوپر سے ایسے دھمکیاں دیتے ہو، کیا ناراض بھی نہیں ہو سکتی میں؟ شیرو: کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہو، مگر ناراضگی مجھ سے کرو نا، اس کھانے سے کیوں؟ چلو اب منہ کھولو۔ مہرین نے منہ کھولا تو میں نے نوالا اس کے منہ میں ڈالا۔ مہرین نے کھانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے ایک نوالا بنا کر میرے آگے کر دیا۔ شیرو: یہ کیا؟ کھانا میں نے تمہارے لیے لیا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ مہرین: اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی، چلو جلدی منہ کھولو۔ مہرین بچوں کے جیسے ضد کر رہی تھی تو مجھے بھی اس کی بات ماننی پڑی اور ایک بار پھر سے میں کھانا کھانے لگا۔ حالانکہ میں ریما کے ساتھ پہلے ہی کھانا کھا چکا تھا، پر اب مہرین کے لیے مجھے دوبارہ سے کھانا پڑا۔ کھانا کھاتے کھاتے مہرین کا موڈ پھر سے اچھا ہو گیا اور اس کے چہرے پر اب وہی مسکان تھی جو میں ہمیشہ دیکھنا چاہتا تھا۔ شیرو: اچھا، اب میں اپنا بیگ پیک کر لیتا ہوں، پھر مجھے جانا بھی ہے، میرے اگلے ہفتے ایگزام ہے نا، تو تم یہیں رک جاؤ تب تک۔ شیرو: تمہیں پتہ تو ہے اگر گھر نہیں گیا تو نائلہ مامی ناراض ہوں گی، اور پھر بڑی خالہ کے یہاں بھی تو جانا ہے۔ مہرین: یہیں رک جانا، ایگزام کے لیے ساتھ میں تیاری کر لیں گے۔ شیرو: اور نہیدا اور ناصرہ باجی کا کیا وہ ناراض نہیں ہوں گی؟ چلو اب مجھے تیاری کرنے دو۔ مہرین بد دلی سے اٹھی اور برتن کچن میں رکھنے چلی گئی۔ میں اپنے روم میں آ کر بیگ پیک کرنے لگا۔ نکہت خالہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھیں۔ مہرین نے میرے پاس آ کر سامان پیک کرنے میں میری مدد کی۔ جانے سے پہلے میں خالہ سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے میں ان سے ملنے ان کے کمرے میں گیا تو وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہوا کیونکہ میں سوچ رہا تھا شاید وہ سو رہی ہوں گی۔ شیرو: خالہ میں جا رہا ہوں۔ نکہت نے میری آواز سن کر چہرہ اوپر کیا اور میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر گہرے دکھ کے اثرات تھے مگر ایک خاموشی سی تھی۔ نکہت خالہ: ٹھیک ہے، دھیان سے جانا اور جا کر فون کر دینا۔ شیرو: خالہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ نکہت خالہ: مجھے کیا ہوگا؟ شیرو: وہ مہرین کہہ رہی تھی کہ آپ۔ نکہت خالہ: میں ٹھیک ہوں، اب تم جاؤ اور دھیان سے جانا۔ میں نے آگے بڑھ کر خالہ کو آداب کہا اور باہر آ کر اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ نکہت خالہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئیں۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ مہرین باہر تک مجھے چھوڑنے آئی۔ میں جب بائک سٹارٹ کر کے جانے لگا تو مہرین کے چہرے پر پھر سے اداسی تھی۔ شیرو: اب ایسے گڈ بائے کہو گی؟ مہرین مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے: دھیان سے جانا اور پہنچ کر مجھے کال ضرور کرنا۔ شیرو: ہاں کر دوں گا، مگر پہلے ایک اچھی سی اسمائل دو مجھے۔ مہرین مسکراتے ہوئے: اب ٹھیک ہے۔ شیرو: ہمیشہ ایسے ہی خوش رہا کرو۔ مہرین: تو ہمیشہ میرے ساتھ رہا کرو۔ شیرو: میں چاہے پاس ہوں یا دور، تم ہمیشہ ایسے ہی رہا کرو، بائے بائے۔ اتنا کہہ کر میں چل دیا۔ جب تک میں موڑ سے مڑ نہیں گیا تب تک مہرین دروازے پر کھڑی
ہاتھ ہلاتی رہی اور میں بھی اسے شیشے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نان سٹاپ چل دیا گاؤں کی طرف۔ ادھر نکت کو شیرو کے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہ کر کے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ شیرو کے گھر آنے سے لے کر مہرین کو کھانا کھلانے تک نکت سب کچھ چھپ چھپ کر دیکھ اور سن رہی تھی۔ ایک طرف دل سے نکت شیرو سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر دماغ اسے شیرو سے دور رہنے کو کہہ رہا تھا۔ وجہ تھی تو صرف یہ کہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی اور دماغ اسے رشتوں کی دہائی دیتا تھا۔ شیرو کو روکھے پن سے رخصت کرنا بھی اسے چبھ رہا تھا۔ اس کا دل تھا کہ وہ شیرو کو گلے لگا کر چوم کر رخصت کرے، پر وہ اپنا من مار کر بیٹھی رہی اور شیرو کی بائک کی آواز سنتے ہی وہ بھاگ کر آئی، مگر دروازے سے پہلے ہی رک کر وہ شیرو کو بس جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اور جب مہرین اندر آنے کے لیے پلٹی تو اپنی ماں کو سامنے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ بھی حیران ہوئی، مگر نکت کی نم آنکھوں نے اسے کوئی سوال کرنے نہ دیا۔ نکت بھی بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ مہرین بھی اداس تھی شیرو کے جانے سے، اور وہ یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ ماں بھی شاید اداس ہے یا پھر ناراض ہے شیرو سے، اس لیے اس نے کوئی بات نہیں کی۔ دونوں ماں بیٹی کے دل میں ایک ہی انسان کے لیے ایک جیسا ہی درد تھا، مگر نکت کے دل کو تو نکت خود بھی نہیں سمجھ پاتی تھی۔ خیر، دونوں ماں بیٹی اپنے اپنے کمرے میں جا کر تکیے میں منہ چھپائے لیٹ گئیں۔ اسے مارنا نہیں ہے سمجھے، ساتھ اسے اٹھا کر میرے پاس لانا ہے۔ یہ کام اتنی صفائی سے ہونا چاہیے کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو۔ ایک بار وہ ہاتھ آ گئی تو پھر ہمیشہ کے لیے میری پالتو بن کر رہے گی، اور ہم پہلے جیسے ہی کھل کر کام کر سکیں گے۔ کمینی بڑی اکڑتی ہے، وردی کا بہت غرور ہے نا، سارا غرور نکال دوں گا۔ بس ایک بار میرے ہاتھ آ گئی تو اس کا رس بھی صحیح طریقے سے نچوڑ دوں گا۔ یہ بات عمران فرحت اپنے آدمیوں سے کہہ رہا تھا۔ شراب کا تھوڑا سرور اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا، جو آنکھوں میں لالی لیے ہوئے تھا۔ لیکن صاحب، وہ تو بڑی آفیسر ہے، ہر وقت پولیس والے اس کے آس پاس رہتے ہیں، گھر دفتر ہر جگہ پولیس اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ہم نے ایسا کچھ کیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ہم تو جان سے جائیں گے ہی، آپ پر بھی بات آ جائے گی۔ یہ عمران فرحت کا آدمی تھا، جو بتائے گئے کام کے خطرے کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کر رہا تھا۔ عمران فرحت: ابے کمینوں، کس نے کہا ہے کہ پولیس سے سیدھا الجھو؟ اگر پولیس والوں کو خبر لگی تو پورا ڈپارٹمنٹ پاگل کتوں کی طرح پیچھے لگ جائے گا، وہ کہیں سے بھی ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے اور میری کرسی بھی جائے گی۔ اس لیے یہ کام نہایت ہی ہوشیاری سے، صفائی سے کرنا ہے۔ پہلے اس پر نظر رکھو، وہ کہاں جاتی ہے، کس کس سے ملتی ہے، کون کون ہے اس کے خاندان میں، ہر بات پر نظر رکھو، اس کی پل پل کی خبر رکھو۔ کہیں نہ کہیں تو وہ پولیس کے پہرے سے باہر ہوتی ہوگی، یا پھر کوئی تو ہوگا جس سے وہ اکیلے میں ملتی ہوگی۔ ایسا کوئی بھی انسان ملے، بس وہیں پر گھات لگا دینا، اور بس ایک رات کی ہی بات ہے،
ایک بار وہ شکنجے میں آ گئی تو آگے کا راستہ اپنے آپ بن جائے گا، مگر صاحب اس کے لیے تو ہمیں اس کے آس پاس ہی رہنا ہوگا۔ کہیں کوئی نظر میں آ گیا تو عمران فرحت نظر میں تب آئے گا جب کوئی حرکت ہوگی۔